اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ میری بڑی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں کافی دن ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا، لیکن میرا بڑا دل کرتا تھا، تو انشاءاللہ آپ کو تازی خبریں اور امپورٹنٹ خبریں، ایسی خبریں کہ جو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آپ کو چینل وغیرہ یا کوئی یوٹیوبر نہ بتائے، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ تک دوبارہ پہنچانے کی کوشش کیا کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بہت پہلے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک خودکار نظام ہے جو آپریٹ ہو جاتا ہے، جس کو میں خفیہ آنکھ کہتا ہوں۔ تو وہ جو خفیہ آنکھ ہے وہ پوری طرح بیدار ہے، اور انہوں نے ان امپورٹڈس مراسلہ سرکار جو ہے ان کے لیے اس قسم کے اب ہڈلز کریٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ یہ مان تو رہے نہیں ہیں کسی صورت میں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل 4 وزیروں نے ایک ساتھ پریس کانفرنسیں کی، اور اس کے اندر انہوں کا لب لباب یہی تھا کہ جناب الیکشن نہیں ہوں گے اور ہم الیکشن ٹائم پہ کرائیں گے، اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ بیان دینے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ سم تھنگ رانگ ان دا باٹم، اور جو ریاست ہے اور جو ریاست کے کرتا دھرتا ہیں اور وہ جو خفیہ آنکھ ہے وہ حرکت میں کافی عرصے سے آئی ہوئی ہے۔ ان کو بہت دفعہ انہوں نے پیرالائز کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ جب مان نہیں رہے تھے تو اب جو ہے جسے کہتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا، اور وہ اب ایک کاری ضرب لگنے والی ہے۔ اور کاری ضرب کیا ہے کہ یہ بیسیکلی جو تھے یہ لوگ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں۔ یہ سیاسی شہید اس طرح بننا چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے سارا کچھ کر بھی لیا، لوٹ مار بھی کر لی، حرام توپیں بھی کر لی، جبر تشدد سب کچھ کر لیا، لیکن اب ہم سیف پیسیج یا فیس سیونگ جس کو کہتے ہیں وہ ان کو کسی صورت میں نہیں مل رہا۔ تو اس کے لیے انہوں نے اب یہ سیاسی شہید بننے کا فیصلہ کیا۔ تو سیاسی شہید بننا اب اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ سیاسی شہید بن جائیں گے اور آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں یا آپ کا کوئی وہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے دوسرے طریقے آزمانے کی کوشش کی۔ عمران خان پہ بیش بہا مقدمات بنائے، کبھی توشہ خانہ آیا، کبھی کیا آیا، کبھی کیا آیا۔ اب اس کے راستے کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک رکاوٹ اس لیے بن رہا ہے، مجبوری ہے سپریم کورٹ کی، نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان عدالتوں پہ، ان ججوں پہ میرا تو اعتبار نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل ایک سیمینار میں خطاب کیا، اس میں طالب علم بیٹھے تھے، تو حیرت انگیز طور پہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا وہاں پہ اپنی اسپیچ میں کہ کیا آپ لوگوں کو پاکستان کے عدل کے اوپر اگر کسی کو انصاف پہ یقین ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے۔ تو اس سیمینار میں کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کیا پوری عدلیہ کے منہ پہ ایک ایسا تماچا ہے، کیونکہ 138واں نمبر ہمارا آتا ہے انصاف پرووائڈ کرنے میں۔ ہم مسلمان بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اور بہت سے اس میں قاری اور حافظ بھی ہوں گے، لیکن معیار ہمارا یہ ہے کہ ہمارا 138واں نمبر ہے۔ پھانسی کی سزا ہم دے دیتے ہیں، اور جب اس کی برویت کا وہ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو تو پھانسی لگے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو چکا، اور وہ تو دفن بھی ہو چکا، جس کو آج آپ بری کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ویورز کے ہاں، لیکن مالدار کو انصاف جو ہے وہ تہخانے میں بھی ملتا ہے، بھلے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو۔ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان تھا، یہی چیف جسٹس آف پاکستان تھا جس نے رات کو عدالت لگائی تھی، اور قاسم سوری کی رولنگ کو اس نے جسے کہتے ہیں کہ انڈو کیا تھا، یہی چیف جسٹس آف پاکستان تھا۔ لیکن جب عوام کا ریجیوم انہوں نے دیکھا، اور عوام کی جب غم و غصے کو یہ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ اور سری لنکا کا ان کے سامنے ہے کہ کسی بھی ٹائم ہاتھ گریبانوں تک پہنچ جائیں گے، تو آپ ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ملبہ جو ہے وہ سارا کا سارا باجوہ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معذرت، باجوہ صاحب بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، جو بغیرتیاں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی، غداریاں کی، یعنی کہ جو کچھ وہ شخص کر سکتا تھا وہ کرتا رہا۔ لیکن اب باجوہ ریٹائرڈ ہو چکا، اور وہ ریٹائرڈ ہو چکا تو اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس لیے ملبہ اس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ملبہ اس کے اوپر نہیں، یہ اس حمام کے اندر یہ سارے ننگے اور تمام نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا، وہ جو ریجیوم چینج ہوا تھا۔ تو بہرحال بتا میں آپ کو یہ رہا تھا کہ عمران خان پہ بھی کیسز بنائے، سب کچھ بنایا، لیکن جب اس کے اندر ناکام ہو گئے تو اب یہ جو 27 کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی،
یہ بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں اسلام آباد کے، کیونکہ ان کو رپورٹیں ملی ہیں گی کہ جناب تحریک انصاف وہاں پہ کلین سویپ مار دے گی، اور پھر دنیا کے اندر یہ ہوگا کہ جناب آپ تو وہاں پہ سینٹر میں حکومت کر رہے تھے اور آپ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہار گئے۔ دوسرا میں آپ کو بات بتاؤں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے وہ ایک جگہ پہ مطلب غیر ملکی دوروں پہ ہیں، وہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، تو ادھر ایک عربی صحافی تھا، اس نے باقاعدہ سوال کیا تو یہ اس کو پسینے آ گئے، اور جسے کہتے ہیں کہ پھر آپ کو پتہ ہے نابالغ ہے سیاسی طور پہ، اور مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا، تو ادھر جو تھا جواب نہیں بن پڑا، اس نے صرف یہی کہا تھا، وہ عربی صحافی کا سوال یہ تھا کہ عمران خان پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، اور اس کی انویسٹیگیشن فری کیوں نہیں ہو رہی، یہ صحافی کا سوال تھا، تو جو یہ جواب نہیں دے سکا جو خواجہ سرا بلاول بھٹو ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ بری طرح سٹ پٹا گئی ہے، اور اب وہ منتے ترلے فلانے ڈمگا سب کچھ ہو رہے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے الیکشن سے فرار مل جائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو خفیہ آنکھیں اور خفیہ ہاتھ ہے وہ ان کو اپنی گرفت کے اندر لے چکا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ ایک نامی گرامی نام ہے پاکستان کے اندر، ماہر معاشیات ہیں، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے نیکسٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم ہوں گے۔ میں باقاعدہ ایک ہی نام بتا رہا ہوں، اور یہ میں نے کچھ کافی عرصے پہلے بھی بتایا تھا، اور جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے عمران خان کے دور کے اندر، ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کی گورنری جو ہے وہ پھر ان حالات میں ذرا سنبھال لیجیے گا جو انہوں نے ڈالر کو ایک جگہ پر رکھا تھا، اور پاکستان کی معیشت کے اندر یہ جو لوگ تھے کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، عبدالحفیظ شیخ ہو گیا، اور وہ جو گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، تو ان سے باقاعدہ رابطے ہو گئے، اور یہ سارے لوگ کراچی کے اندر اویلیبل ہیں، یہ کوئی باہر بھی نہیں گئے ہوئے، یہ بھی نہیں گئے۔ اب آپ کو یہ میں بتاؤں کہ ان لوگوں کے پلے اب کچھ رہا نہیں ہے، تو خواجہ سعد رفیق ہو گیا، خواجہ آصف ہو گیا، لیکن ان کے اندر تمام کے اندر ایک شخص جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، تعلق اس کا پی ڈی ایم سے ہی ہے، لیکن مسئلہ کیا آئے گا کہ اپنے سارے کیسز معاف کرا لیے، اپنے سارا کچھ کرانے کے لیے، اور وویلا کسی اور طرف مچایا، یعنی کہ پاکستان اس ٹائم دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ ڈرامہ بھی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر I-10 کے اندر کہتے ہیں کہ خودکش حملہ ہوا، لیکن آپ وہ فوٹیجز دیکھیں جو گورنمنٹ نے، پی ٹی وی نے، ہر ایک نے جاری کی ہیں، وہ ایک سنسان علاقہ دکھایا جا رہا ہے، تو سنسان علاقے کے اندر خودکش بمبار اپنے آپ کو کیوں پھاڑے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ بھی ہے۔ یہ ٹوپی ڈرامہ کس لیے کہ جناب وہ جو گورنر نے غیر قانونی اقدام کیا تھا پنجاب کے اندر، ادھر سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے، یعنی کہ جتنا پاکستان کو تباہ و برباد یہ لوگ کر سکتے ہیں یہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، ان کے تمام اثاثے باہر ہیں، ایسٹس باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں۔ تو بہرحال خبر جو میں نے آپ کو دینی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہے یہ نیکسٹ نگران سیٹ اپ کے اندر وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 یا 4 تاریخ کو، سب سے پہلے تو 28 دسمبر کل آ رہی ہے، اس کے اندر ایک امپورٹنٹ کام ہونے جا رہا ہے، اور وہ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اسپیکر چیمبر کے اندر جا کے اپنے استعفوں کی تصدیق کر دیں گے اور مستعفی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 3 جنوری کو نئے سال کے ساتھ شروعات کے ساتھ ہی جو پرویز الہی ہیں وہ اعتماد کا ووٹ عمران خان ان کو دلوائیں گے، یا وہ لیں گے، یا وہ ایز پر آئین جو بھی کہتا ہے وہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ 3 جنوری کو وہ لے لیں گے، اور یہ کہانی جو ہے یہ 11 یا 12 جنوری تک نہیں جائے گی، اور جس ٹائم وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اس کے بعد یہ ٹائیں فش ہونا سارے کے سارے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی خبر آپ کو اور بھی دے دوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کسی بھی ٹائم لارشو ہو سکتی ہے، اور ایم کیو ایم جو 21 سیٹوں سے 6 سیٹوں پہ آ چکے ہیں، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ان کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کراچی کے اندر ان کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ بھی کسی بھی ٹائم اڑ سکتے ہیں، اور اڑائے گا کون؟ ان کو اڑنے پہ مجبور کون کرے گا؟ وہی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 1 سیٹ کی سرکار ہے،
172 ارکان کے بجائے ان کے 173 ہیں، تو 6 اور 4 10 ارکان جو ہے وہ ایک فون کے اوپر اڑ جائیں گے، اور وہ فون جو ہوگا اس خفیہ ہاتھ کی طرف سے یا خفیہ آنکھ کی طرف سے آئے گا، یا فون نہیں بھی آئے گا، ضروری نہیں ہے کہ فون آئے، وہ کوئی بندہ جائے گا اور ان کو بتا دیا جائے گا کہ جناب آپ لا تعلقی کا اعلان کر دیں، تو یہ ہونے والا ہے۔ ایوان صدر جو ہے اس ٹائم پاکستان کی سیاست کا ایک محور بنا ہوا ہے، اور ایوان صدر کے اندر بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جو ہے کیا نام ہے ان کا امپورٹڈ سرکار کے جو 4 وزیر تھے، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اسی وجہ سے، کیونکہ ایوان صدر کے اندر اس ٹائم سارا کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وزیر اعظم کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ امپورٹنٹ خبر جو میں نے آپ کو ایک دینی تھی، وہ سب سے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک خبر دوں گا، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی جو ہے، جو اپنے آپ کو علماء کا عالم کہتا ہے اور ہے وہ دین فروش، مکروہ چہرہ، اس نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور عمران خان سے کہا ہے کہ جناب آپ میرے ساتھ کوئی مشاورت کر لیں تو کوئی بیچ کا حل نکالتا ہوں، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ دوبارہ شیطان بننے کی کوشش میں لگ رہا ہے، اور وہ شیطان جو ہے اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے مارکیٹ کے اندر رہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔